علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ محترم شہباز شریف صاحب نے دل بڑا کرتے ہوئے گوہر خان صاحب سے اور اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملاتے ہوئے مذاکرات کی دعوت دی. کیا پی ٹی آئی یہ آفر قبول کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. شہباز صاحب کی جو آفر ہے میرے خیال میں اس کو قبول کرے گی تحریک انصاف اور اس پہ پیش رفت ہوگی. مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے ایم این ایز اور سینیٹرز پہ مشتمل، اس کی تقریباً تمام لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات کا آپشن ہے تو اس کو ضائع نہ کیجیے اور ان کی آفر کو قبول کیجیے، بیٹھیے، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کب اس پہ آگے پیش رفت کرتے ہیں. اگر وہ پیش رفت کرتے ہیں، اگر وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی دعوت کو قبول کر کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو پیچھے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی مکمل سپورٹ انشاءاللہ حاصل ہوگی. صحیح. اینڈ سر، ڈو یو تھنک کہ یہ جو مذاکرات کی آفر کرائی جا رہی ہے یہ بالکل صاف نیت کے ساتھ کرائی جا رہی ہے، جس طرح پہلے ہوا ہے اس طرح سے دوبارہ نہیں ہوگا؟ مذاکرات کی ابتدا میں آپ احتیاط تو کر سکتے ہیں، لیکن بدگمانی سے جو مذاکرات شروع ہوں گے اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ تو میں نہیں سمجھتا ہمیں کوئی بدگمانی والی بات کرنی چاہیے. ہاں، یہ بات ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد پتہ لگے گا کہ حکومت کتنی کوئی سنجیدہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پاکستان بین الاقوامی سطح پہ ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور بڑی ایک جنگ ہم روک رہے ہیں، اس سے پاکستان کی عزت بنی ہے. تو قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے شہباز کو، ان کی کابینہ کو یہ بات ان کے گوش گزار کی ہے کہ جہاں آپ دنیا میں امن لا رہے ہیں تو اپنے گھر کی بھی خبر لیں. وہ ایک اچھا آپ کام کر رہے ہیں، یہاں آپ کو ایک اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو تو ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہوگا. صحیح. اچھا سر، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ پہلے خان صاحب کی رہائی پر بات ہوگی، تو اب بھی یہی کنڈیشن ہوگی یا اب کنڈیشنز چینج ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، مین بات تو خان صاحب کی رہائی ہے. یہ کہنا کہ پہلے خان صاحب کو رہا کریں پھر مذاکرات کریں گے، وہ تو نان سٹارٹر ہوگی، کیونکہ وہ تو مذاکرات ہونے ہی خان صاحب کی رہائی کے لیے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شرط ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. ہاں، سی بی ایم جس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات شروع ہوتے ہی اگر حکومت عمران خان صاحب تک ہیلتھ کی رسائی، ڈاکٹر کی رسائی پرووائڈ کرے اور جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں یا باقی جو اسیران ہیں ان تک جو ضروری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں یا ملاقاتیں ہیں وہ اگر بحال ہوں تو اس سے فضا بن جائے گی. اور فضا بہتر بنانا میرے خیال میں حکومت کا کام ہے کہ وہ ماحول بہتر بنائے. ایک بات دوسری بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا، جو لوگ بھی مذاکرات میں جاتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے دیکھا ایران یو ایس معاملے میں پاکستان نے کوشش کی، بار بار مذاکرات خراب ہوتے تھے. ادھر سے وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے جو نیتن یاہو ہے اور اس کی جو ایک دہشت گرد ریاست اسرائیل ہے، ہر دفعہ وہ کوشش کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. اب بھی وہ لبنان پہ وہ سارا جو ان کا وہ ہے ظلم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو مذاکرات کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبوتاژ کرنے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے، لیکن بار بار کوشش یہ کی جا رہی ہے ہماری طرف سے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں یہ جنگ بندی مضبوط ہو، پائیدار ہو اور یہ مستقل ہو. تو جس طرح وہاں کوشش کی جا رہی ہے یہاں بھی میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، بلکہ چلے کھلی بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں چاہیں گے کہ حکومت میں اور اپوزیشن کے بیچ میں مذاکرات کامیاب ہوں اور بات خان صاحب کی رہائی تک پہنچے. بی بی جو صاحبہ ان کی وائف ہیں ان کو ہیلتھ فیسلٹیز ملیں، وہ تو ان کی بھی رہائی ہو. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، میاں محمود صاحب، سینیٹر اعجاز چوئی صاحب، ان کی کڈنی کے ایشوز ہیں، آپ کو شاید پتہ ہوگا. شاہ محمود صاحب خود کافی ان کی ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں اس بیماری کے دوران اور وہ بھی کوئی زیادہ اچھی صحت کی اس وقت حامل نہیں ہے. سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب. تو ان سب کی رہائی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. تو جو لوگ اس میں مذاکرات میں جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت سے زیادہ میڈیا پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے اور ہم لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ مذاکرات نہ ہو یا نہیں ہونے چاہیے تو وہ کوئی اور آپشن دے، آ جائے میدان میں. تو میں یہ نئے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا پارٹی پہ ہم سے زیادہ حق ہے، آپ نے زیادہ قربانی دی ہے، زیادہ جیلیں کاٹی ہیں. اور بھئی تھوڑا ہولڈ یور ہارسز، لیٹ
دوز پیپل جن کو عمران خان نے ذمہ داری دی ہے, چیئرمین بنا دیا ہے, گوہر صاحب کو, محترم راجہ صاحب کو جنرل سیکرٹری بنا دیا ہے. اب کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, خان صاحب نے ذمہ داری دے دی, اچکزئی صاحب کو دے دی, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے حکومت کو موقع ملے کہ یہ اپوزیشن تو سیریس نہیں ہے, یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں, ان سے کیا بات کریں. ہمارے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے. یہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حکومت کو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایکسپوز ہونے کا موقع نہیں دیں گے, میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ سٹیج تک نہیں جائیں گے جہاں یہ پتہ لگ سکے کہ شہباز صاحب کی اس آفر میں کتنی سچائی ہے. بیٹھیں, بات کریں. سو دیٹ مینس کہ یو سپورٹ جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت اے پی سی بلائے اور اس میں بیٹھ کے بات کی جائے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے اے پی سی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے, یہ میرے اب یہ اپنی رائے ہے, میں بھی بہت سے لوگ اس سے ایگری نہ کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے کم لوگ بیٹھیں, ذمہ دار لوگ بیٹھیں, جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہو, ادھر سے وزیر اعظم صاحب ہیں, کچھ اور لوگوں کے جو نمائندے ہیں, ان کے جو انٹریم منسٹر ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں 2-3 بندے کافی ہیں, زیادہ جمع جنج نہ بنائیں. اس میں اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ ناصر صاحب, دونوں کو محترم خان صاحب نے محترم ترین شخصیات کو ذمہ داری دی ہے. ان کی سپورٹ میں اگر بیٹھتے ہیں تو ہماری طرف سے گوہر صاحب بیٹھ سکتے ہیں, یا راجہ صاحب, یا اسد قیصر ہیں, ہم ان کو سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے ان کے لیے بیک اپ کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ محترم خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنی, یہ فارم 47 والی حکومت ہے, تو کیا اب وہ اس معاملے پر لچک دکھائیں گے؟ نہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات سے کبھی بھی عمران خان نے انکار نہیں کیا. لوگ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا. میں آپ کو وہ بات کروں گا جو میں نے اپنے لیڈر سے سنی ہے, ٹھیک ہے. میں اتنے لوگ اندر گئے اور باہر آئے ہیں اور پتہ نہیں کس کا کیا کیا ایجنڈا تھا, مجھے نہیں پتا. میری تو نومبر احتجاج کے بعد سے انہوں نے اس طرح لمبا کراس لگایا, جس طرح ابھی آج کل اسمبلی میں میری ہر سپیچ بلیک آؤٹ, میری ہر سپیچ کٹ, سینسر نہیں چلاتے. آپ کے استاد محترم جو ہیں ہمارے ساتھی سردار کھوسا صاحب کی پتہ نہیں آج سپیچ چلی ہے کہ نہیں چلی, میری تو آج بھی بلیک آؤٹ ہوئی ہے. تو سر پھر ایسی حکومت جو آپ کی تقریریں بلیک آؤٹ کرتی ہے, جو سپیس نہیں دیتی, احتجاج نہیں کرنے دیتی, وہ مذاکرات نیک نیتی سے کیسے کرے گی؟ میری بات سنیے, راستہ ہے ہی بیٹھنے کا. بدترین سے بدترین مخالف کے ساتھ بھی آپ کو الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑتا ہے. آپ نے عمران خان کی بات کی نا, میں اس طرف آنا چاہتا تھا. میرے سامنے محترم خان صاحب سے یہ بات پوچھی گئی, کئی دفعہ میں نے بھی پوچھی. میرے سامنے عمران خان نے یہ بات کی کہ بھائی مذاکرات ہوں لیکن میننگ فل ڈائلاگ. وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں, میننگ فل ڈائلاگ. میننگ فل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ نشستن گفتن برخاستن نہ ہو, ٹائم گننگ ٹیکٹکس نہ ہو, ویسے ہی ٹرک کی بتی نہ ہو, بیٹھیں کوئی ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو کریں اور راستہ نکالیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ تب ہی ہوگا نا جب آپ بیٹھیں گے. جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک ویسی خیالی باتیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, میں کسی پہ بدگمانی نہیں کرتا, جو ادھر ہیں جو باہر ہیں, لیکن جب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے انشاءاللہ باہر آتے ہیں تو پھر بہت سے لوگوں کا کاروبار جو چہمگیوں پہ اور یہ ہو گیا, آپ کو نئی خبر دے رہے ہیں, فلانا ہو گیا, وہ خط رک جائے گا. خان صاحب خود بات کریں گے, دنیا سنے گی, میرے آپ کے وی لاگز ختم ہو جائیں گے, میرے اور آپ کے وی لاگز ختم ہو جائیں گے, لوگ اپنے لیڈر کو سنیں گے. ٹرو. سر ایک اور چیز بتائیے گا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی. جی جی, ایک اور چیز کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آپ کی بات مان لی, بجٹ پیش کر دیا جو کہ منظور بھی ہو جائے گا, لیکن ایک شرط رکھتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک 175 ارب کے جو گرانٹ وفاق کو دینے ہیں وہ نہیں دیں گے. کیا یہ پریشر کام کر جائے گا؟ دیکھتے ہیں, سہیل اور ان کی ٹیم کوشش کر رہی ہے, نوجوان قیادت ہے. میں نے ہر لمحے ان کو سپورٹ کیا ہے, حالانکہ میرا سہیل آفریدی صاحب سے رابطہ بڑا کم ہوتا ہے, لیکن میں اصولی طور پہ ان کو سپورٹ کرتا ہوں. ان کو میرے لیڈر عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, نوجوان ہیں, ان کو اپنے صوبے میں چیلنجز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے بھی, پارٹی کے اندر بھی ان کو ایشوز کا سامنا ہے, اور مرکز اور وفاق سے تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نوجوان وزیر اعلیٰ کی کمر جو ہے بیک مضبوط کریں. اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ سہیل صاحب کی ہے, نہ علی امین کی ہے, یہ تو عمران خان کی ہے. اگر یہ بجٹ نہ رکھتے, میں آپ کے سامنے ایک سچویشن اب رکھ رہا ہوں, پہلے کبھی یہ بات میں نے نہیں کی, میں کہا اس لیے نہیں کرتا, لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کسی کو اشارہ تو نہیں دے رہا. اگر یہ بجٹ ابھی نہ رکھتے اور پاس نہ ہو تو اپوزیشن کو کون اس بات سے روکے گا کہ اپوزیشن
عدم اعتماد موو کرے کہ بھئی یہ تو بجٹ ہی نہیں پاس کر سک رہے. تو اس ساری گنجلک، اس ساری سازشوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کی ہی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت، یہ پی ٹی آئی کا مضبوط ترین قلعہ ہے، اس کو بچائیں، بجٹ آپ پاس کریں. اب وفاق کو جو گرانٹ دینی ہے یہ فیصلہ محترم سہیل صاحب نے اور ان کی کابینہ نے کرنا ہے صوبے کے مفاد میں اور عمران خان صاحب کے مفاد میں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو فیصلہ کریں گے وی ول سپورٹ ہم. صحیح. سر ایک اور چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیبنٹ میں تبدیلی آنے والی ہے، کیا پی ٹی آئی کو بھی کچھ ایسا محسوس ہوا ہے کہ جو نظام ہے اب یہ زمین بوس ہونے والا ہے؟ ایک ہی تھالی کی چٹے بٹے ہیں، چاہے ادھر یا ادھر، جس کو جدھر لگائیں سارے فارم 47 ہیں، بہت کم ان میں جیتے ہوئے ہیں. پشیمان سے پھرتے ہیں، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے ایک ہی بات پہ. ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو 80 ہزار پہ وہ ہارے ہیں اور ایسے چڑھ کے آتے ہیں، بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے ملک پورا ٹھیک کر دیا. ایک سوال کریں تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. اور بھائی عوام نے ووٹ آپ کو نہیں دیا، غصہ ہم پہ کیوں اتار رہے ہیں؟